ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں کہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصہ جس کو نفی کہا جاتا ہے اور ایک حصہ جس میں اس بات ہے ثابت کیا جاتا ہے. پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان ساری عبادتوں کا انکار کیا گیا ہے، اور دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ساری عبادتوں کو ثابت کیا گیا ہے. اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ کے کسی ایک کلمے کو تسلیم کرتا ہے، ایک حصے کو تسلیم کرتا ہے اور دوسرے حصے کا انکار کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مسلمان یا مومن نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کلمہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک نفی ہے اور ایک اثبات ہے. تمام غیر اللہ کی جو عبادتیں کرتے ہیں لوگ، ان ساری عبادتوں کا انکار پہلے کرنا ہے، اس کے بعد ساری عبادتوں کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کو صحیح مستحق سمجھنا. یہی توحید اور الوہیت کا بھی مطلب ہے اور یہی لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی اور مفہوم ہے. تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ دو حصوں پر مشتمل ہے. دو حصوں میں سے ہر ایک حصے کو تسلیم کرنا اور ہر ایک حصہ جس معنی کو بتاتا ہے اس معنی کو تسلیم کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اس کی بے شمار مثالیں قرآن اور احادیث کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قول ذکر کیا، اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانہ سیہدین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا، اس کے بعد کہا کہ الا الذی فطرنی، میں صرف اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اگر کوئی مسلمان اور مومن صرف اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، لیکن غیر اللہ کے لیے جو عبادتیں انجام دی جاتی ہیں اس کو بھی اگر صحیح مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ کلمہ دو حصوں پر مشتمل ہے. اس کلمے کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے، اس کا مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری شرکیات، شرک کی بہت ساری شکلیں پائی جاتی ہیں. Oh